میں سب سے زیادہ ہمیں مزہ آتا ہے. ٹانگیں چوڑی اور پتلی میں بہت مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کوئی مناظر ہو جو رفع الیدین کے مناظرے کرتا ہو, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ ہندو ہے مسلم ہے کیا, وہ دیکھ رہے ٹانگیں چوڑی کی ہیں کہ پتلی کی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو اس میں مزہ آتا ہے. رفع الیدین کیا ہے کہ نہیں کیا, آمین زور سے کہیے آہستہ کہیے, یزید کے بارے میں کیا رپورٹ ہے اس کا نظریہ کیا ہے. تو شخصیات کو لے کے یا نمازوں میں چھوٹے موٹے اختلافات کو لے کے ہم تو ان چیزوں کو بہت ویلیو دیتے ہیں. الحمد سے لے کے قرآن جن چیزوں کو ویلیو دیتا ہے وہ اس کے علاوہ ہیں. تبھی بار بار ہم کہتے ہیں قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھو. تفسیروں میں بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو دماغ ہوتا ہے نا, جو وہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, وہ تفسیر میں اسی حساب سے تفسیر کرتا ہے. تو آپ جس کی تفسیر پڑھو گے نا, مفسر کا جو نظریہ ہوگا, مفسر کی نظر میں جن باتوں کی ویلیو ہوگی, آپ اس کو فوکس کرنا شروع کر دو گے. رائٹر کا بڑا اثر پڑتا ہے کہ جس نے لکھی. تاریخ پتہ ہے کیا ہے, ہسٹری میں ہوتا کیا ہے, ہسٹری جب بھی پڑھی جاتی ہے نا, یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے جس کی چاہے کتاب پڑھ لو. ہسٹری میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جس نے کتاب لکھی ہے اس کے اپنے نظریات کیا تھے. بہت زیرک ہو کے ہوشیاری کے ساتھ تاریخ پڑھنی پڑتی ہے, کیونکہ جس کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا, اگر وہ شیعہ ہے تو ہسٹری ساری شیعہ کے حساب سے لکھے گا, وہ سنی ہے تو ہسٹری ساری سنی کے حساب سے لکھے گا. وہ اگر اس کا ایک خاص نظریہ ہے وہ اس اسٹائل سے لکھے گا, وہ تو آپ کا وہ مائنڈ بن جائے گا اور آپ کہو گے تو ہسٹری سے ثابت ہے. لیکن ہسٹری سے ثابت نہیں ہوتا. وہ رائٹر جو مصنف ہے, مؤلف ہے, وہ اس کا اپنا نظریہ ہوتا ہے جو لاشعوری طور پر آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہوتا, اس نے اپنا نظریہ آپ کے دماغ میں انسٹال کر دیا ہوتا ہے. اچھے کو برا بنا دیا ہوتا ہے, برے کو اچھا بنا دیا ہوتا ہے اس نے. تاریخ میں بہت ہوتا ہے ایسا. اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن ہے. تاریخیں انسانوں نے لکھی ہیں اور قرآن اللہ نے لکھوایا انسانوں سے ہی ہے, مگر اس میں غلطی سے پاک ہونے کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے. جب قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم, نبی کے ساتھیوں کو جو بھی کلمہ گو مسلمان تھے ان کے فضائل بیان کر دیے, تو ہسٹری کی ایسی کی تیسی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہسٹری سے صحابہ کا غلط ہونا ثابت ہو رہا ہے, ہسٹری سے ہوتا بھی نہیں ہے, لیکن ہسٹری جو لکھ رہا ہے نا, اگر اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے تو وہ ساری چیزوں کو اسی حساب سے لے کے جاتا ہے. وہ جو فیور میں چیزیں جاتی ہیں ان کو اگنور کرتا ہے, جو مخالفت میں جائیں گی ان کو ویلیو دے گا. وہ اس کو کہتے ہیں ایک آنکھ بند کر کے تحقیق کرنا. بعض اسکالرز ایسے ہیں جب وہ تحقیق کرتے ہیں تو ایک آنکھ بند کر کے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کے فیور میں جا رہی ہیں, جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں, وہاں سے آنکھ کیا کر لیتے ہیں؟ بند. اب جس کو صحابہ کا بغض ہے, ہسٹری جب وہ پڑھے گا یا لوگوں کے سامنے بیان کرے گا تو وہ چیزیں لے کر آئے گا جس سے ان کی شان میں کمی آ رہی ہو. وہ تمام چیزیں جس سے ان کی شان میں کی ویلیو بڑھ رہی ہو اس کو وہ اگنور کرتا رہے گا. تو یہ ہوتا ہے. غزوہ احد میں دیکھ لو نا, غزوہ احد میں صحابہ کرام کو شکست ہوئی. اب اگر آپ صحابہ کے بغض کا عینک لگا کے غزوہ احد کا مطالعہ کرو گے, صحابہ کے بغض کا عینک لگا کے, جیسے کہ بعض لوگ صحابہ کی نفرت کا عینک سے غزوہ احد پڑھتے ہیں, تو وہ بار بار کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بھاگ گئے, حضرت عثمان فرار ہو گئے, فلاں صحابی میدان جنگ میں نبی کو اکیلا چھوڑ کر فرار ہو گئے. اور قرآن میں بھی آیتیں موجود ہیں, والرسول یدعوکم فی اخراکم, کہ رسول تمہیں پکارتے رہے اور تم میدان سے نکل گئے. رسول اکیلے ڈٹے رہے چند ایک اصحاب کے ساتھ اور تم میدان سے نکل گئے. تو یہ والی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے لائے گا کہ ابے بھائی کیا یار, تم کہہ رہے ہو عثمان عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, ادھر تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ میدان جنگ سے فرار ہو گئے. لیکن اگر آپ نیوٹرل ہو کے دیکھو گے نا, بغض نہیں ہوگا, تو آپ کہو گے آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ عفا اللہ عنکم, اللہ نے تمہاری اس خطا کو معاف کر دیا. اور جب تمہیں شکست ہوئی, تم زخموں سے چور تھے, چاروں طرف سے دوبارہ دشمن نے گھیرنے کی کوشش کی, خالد ابن ولید نے دوبارہ پلٹا مارا حملہ کرنے کے لیے, تو تمہیں لوگوں نے ڈرایا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں, ڈر جاؤ. تم نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمیں کافی ہے, بہترین کارساز. اور نبی نے بھی موٹیویٹ کیا. صحابہ شرمندہ تھے کہ ہم فرار کیوں ہوئے غزوہ احد سے, تو نبی نے جب ان کے پاس گئے, نبی نے ان کو کیسے حوصلہ افزائی کی. صحابہ نے کہا ہم تو بھاگنے والے ہیں, آپ نے فرمایا نہیں, تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. اس سے صحابہ کے حوصلے کیا ہو گئے؟ بڑھ گئے. شکست خوردہ قوم جو زخموں سے چور پڑی ہوئی ہو, وہ دوبارہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئی. اس کو بھاگنا کہتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ نے ہمیں ہمت دلا دی, اب ہم دوبارہ لڑیں گے. اور قرآن نے تسلی دی, تلک الایام نداولها بین الناس, بھائی یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں, کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست. تو شکست کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فرار ہو, تو شکست بھی تو ہوتی ہے کبھی کبھار. اور قرآن نے کہا عفا اللہ عنک, اللہ نے معاف کیا تمہیں. اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں سارے ڈٹے رہے ہیں. اور اس میں ہمارے لیے ایک سبق دے دیا گیا کہ بھئی جنگ میں بعض دفعہ اتنا سخت حملہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں, یہ نیچرل ہے. ہمیں بھی تو کتنے اسباق مل گئے نا اس سے, کہ اپنے مخلص ساتھی بھی جب بہت سخت شدید جنگ ہو بھائی قدم اکھڑ سکتے ہیں.
جب عثمان بن عفان کے قدم اکھڑ گئے تو ہم اور آپ کون ہیں؟ تو اس سے ورنہ ہوتا کیا، آج کہیں لڑائی ہوتی اور کوئی تھوڑی سی شکست ہوتی تو زندگی بھر کے لیے امیدیں ٹوٹ جاتی. ہمارے پاس تو صحابہ کے بھائی وہ بھی اتنا زبردست حملہ ہوا تھا کہ قدم اکھڑ گئے تھے ان کے، لیکن وہ حوصلہ نہیں ہارے، دوبارہ جنگ کے لیے تیار. وہیں سے جنگ کے لیے، یہ نہیں کہ گھر بھاگ کر انہوں نے اگلے دن آئے ہوں، وہیں سے تیار ہو گئے، کوئی بات نہیں، زخموں سے چور ہیں، دوبارہ پتہ چل رہا ہے حملہ، اب ہم نہیں بھاگیں گے، دوبارہ کھڑے ہو گئے. تو اگر آپ نیوٹرل ہو کے اس اینک سے غزوہ احد کا مطالعہ کرو گے تو صحابہ کرام کی محبت کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جائے گی. آئے تو نا میدان جنگ میں، منافق تو پیچھے ہی بیٹھے رہے، وہ تو باتیں بناتے رہے بیٹھ کے. اور پھر قرآن نے کیا فضائل بیان کیے صحابہ کے، کہا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ چاہتا تھا تم میں بہت سوں کو شہادت کے مرتبے پہ پہنچائے، تو اس کے بغیر ممکن نہیں تھا. تو اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ دعا ہمیں مل گئی کہ ایسے مصیبت کے موقع پہ کیا کہا جاتا ہے، اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے، ہم وہ کریں گے جو اللہ رسول کا حکم ہے. غلطیاں صحابہ سے بھی ہو سکتی ہیں، بزرگ سے بھی ہو سکتی ہیں، ان کی توبہ تو دیکھو. ایک صحابیہ سے زنا ہوا، نبی کے پاس آئیں جوہینہ قبیلے کی خاتون کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، شادی شدہ تھی وہ. نبی نے چہرہ پھیر لیا. اب اگر جس کے دل میں صحابی کا بغض ہوگا نا، وہ اس واقعے کو کیسے بیان کرے گا؟ دیکھو نبی کا بابرکت دور، زنا پر کتنی شدید وعیدیں، اور شادی شدہ خاتون ہیں پھر بھی کیا حرکت کر رہی ہیں، زنا. وہ اس نیگیٹو پہلو کو کیا کرے گا؟ ہائی لائٹ کرے. ارے بھائی آج کی پاک دامن ان صحابیہ سے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے جن سے بدکاری ہوئی، مگر ان کی توبہ تو دیکھو کیسی خاندانی ہے. گناہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے بھائی، اس کے دل میں خوف کتنا ہے ان صحابیہ کے دل میں. نبی کے پاس آئیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے. ظاہر ہے توبہ کی ہے لیکن ان کو چین نہیں آ رہا کہ آخرت میں سزا ملے گی. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے. پی جاتی. نبی کے پاس آئیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، آپ نے فرمایا منہ پھیر لیا. دوبارہ آئیں پھر آپ نے منہ پھیر لیا. تیسری دفعہ دوبارہ حاضر ہوئی پھر آپ نے منہ پھیر لیا. کتنا بہترین موقع تھا نا جانے کا کہ بھائی نبی تو جب میرا تو جو فرض تھا میں نے ادا کر لیا ہے، جب نبی تو اہمیت ہی نہیں دے رہے میری بات کو تو بس میں تو اللہ سے کہہ دوں گی. دل میں غم کتنا ہے کہ بھائی ایک دفعہ سزا مل جائے تاکہ بالکل آخرت میں کیا ہو معاملہ نیٹ کل، خوف ہے آخرت کا. پھر چوتھی دفعہ آئی ہیں تو نبی نے فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں تو بچہ ہے، تمہیں اگر ہلاک کریں گے پتھروں سے ماریں گے تو بچہ بھی ضائع ہوگا. یہ نہیں کہا کہ ہم ماریں گے ضرور تمہیں، ایک ڈھیلا اختیار کیا. وہ صحابی آ گئیں، بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ لے کے آئی. یا رسول اللہ یہ دودھ پیتا بچہ پیدا ہو گیا، اب آپ میرے ساتھ مجھے سزا دیں. نبی نے فرمایا اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے، ابھی تمہیں رجم کیا تو نقصان کس کا ہے؟ بچے کا. یہ کہاں سے دودھ پیے گا، اس کو کون پالے گا؟ وہ دوبارہ گئیں. بچہ جب 7 سال کا ہو گیا نا، انگلی پکڑ کے چلنا شروع ہو گیا. پھر بچے کو لے کر آئیں، روٹی ہاتھ میں تھی اس کی کہ اب یہ روٹی خود کھا لیتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر نبی نے حکم دیا ان کو رجم کیا جائے. تو صحابہ کرام نے پتھر مارے اور ان کو رجم کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کا اعلان کیا، نماز جنازہ پڑھانے لگے. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ایک عورت بدکار تھی اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، بدکاری کے جرم میں قتل کیا گیا اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم. اے عمر اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کہ مدینہ کے 70 کبیرہ گناہوں کے مرتکب میں 70 گناہگاروں میں یہ توبہ ڈیوائیڈ کی جائے نا تو سب کی مغفرت ہو جائے. اتنی بڑی توبہ کی ہے اس نے. اب جو نیگیٹو سوچے گا وہ اس زنا کو دیکھتا رہے گا. ابے یار نبی کے دور میں ہو کے نبی کی زیارت کی، اتنا پاکیزہ ماحول اور شادی شدہ بھی ہیں، جس کے سوچ میں گند بھرا ہوا ہوگا وہ یہی کرے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ سوچتا رہے گا. نبی کی وضاحت کے بعد بھی وہ یہی سوچتا رہے گا. جو بغض صحابہ ہوگا جس کے دل میں، لیکن جو نیوٹرل ہوگا نا، جن کی اوپر کھوپڑی صحیح سوچتی، کہتے ہیں بھائی ہم زنا نہیں کرتے لیکن خدا کی قسم ہم ان کے برابر نہ کر کے بھی نہیں پہنچ سکتے جو ان کا معیار تھا. اللہ نہ کرے ہم سے ہو جائے تو ہم ایسی توبہ کر سکتے ہیں کیا؟ تصور سے ٹانگیں انسان کی کانپ جائیں اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ منظر آپ نے دیکھا نہیں ہے رجم کا، دیکھ لو تو آدمی بے ہوش ہو جائے. یار کیسے پتھر سے اپنے آپ کو انسان ہلاک کرواتا ہے. ایک تو ہوتا ہے گردن اڑا دینا آسان ہے، آج کل وہ بھی کوئی نہیں کرتا، اور اپنے آپ کو پتھروں سے مار کے ایسی توبہ کون کرتا ہے؟ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان سے بھی یہی ہوا. ہوتا یہ تھا کہ بعض لوگوں کو زمانے جاہلیت میں ایک لت پڑ گئی تھی، عادت، جس گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے وہ فوراً نہیں چھوٹتا. اسلام لے آئے، توبہ کر لی، لیکن گناہ وہ پھر ہو گیا ان سے. شہوت کا غلبہ ہوا حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خواہش کا غلبہ ہوا. شیطان جب انسان پہ سوار ہوتا ہے تو وہ بالکل اپنے اختیار سے بعض دفعہ باہر ہو جاتا ہے. ان سے زنا ہو گیا، وہ بھی شادی شدہ تھے، وہ بھی نبی کے پاس آئے. یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، اللہ کا حکم جاری کریں. آپ نے وہاں بھی منہ موڑ لیا. آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آئیں، بس مقصد ہے توبہ کریں اللہ سے، بس کیوں آ رہے ہیں میرے پاس؟
اللہ نے پردہ ڈال دیا گناہ پہ، پردہ ڈالیں، توبہ کریں، لیکن ان کے دل میں خوف کہ یار یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ آخرت۔ پھر دوبارہ آئے، پھر تیسری دفعہ آئے، پھر چوتھی دفعہ آئے، پھر نبی نے حکم دیا ان کو رجم کیا جائے۔ تو صحابہ ان کو ایک پتھریلی جگہ پہ لے کر گئے، تو حدیث کے الفاظ ہے جب ان کو پتھر مارنا شروع کیے تو وہ زخموں کی تاب اور درد کی شدت کو برداشت نہیں کر سکے اور بھاگ گئے۔ ہوتا ہے نا، جب ظاہر ایک انسان کے اختیار سے باہر ہے پتھر کھانا، تو وہ بھاگے ہیں، تو وہ صحابہ کرام ان کے پیچھے، اور بالآخر ان کو گھیر کے رجم کر دیا ان کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ وہ بھاگ گئے تھے تو آپ نے فرمایا ہلا ترکتموہ، اگر وہ بھاگ گئے تھے تو تمہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، پھر نہیں گھیرنا چاہیے تھا۔ اسی سے علماء نے مسئلہ استنباط کیا ہے کہ جو گواہوں کے ذریعے سزا ثابت ہو نا، اس میں تو بھاگنے نہیں دیا جائے گا، لیکن ایک آدمی نے خود اقرار کیا ہے تو اس کے بھاگنے کو یہ سمجھا جائے گا جیسے اس نے اس اقرار سے رجوع کر لیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تاکہ حد کو کیا کیا جائے؟ ساقط۔ شریعت میں حد کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے ادرؤوا الحدود ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے حد کو ساقط کیا جائے گا، ذرا سا بھی شبہ ہوگا حد ساقط ہو جائے گی۔ تو کیونکہ گواہ سے تھوڑی ثابت ہے، یہ تو خود انہوں نے کہا ہے، تو نبی نے فرمایا کہ جب خود فرار ہو گئے تو چھوڑ دیتے ہیں ان کو تم۔ لیکن ان صحابی کا حوصلہ دیکھو یار، کتنا بڑا حوصلہ ہے یا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پتھر کھانے کے لیے پیش کر دیا انہوں نے۔ تو جس کے دل میں صحابہ کرام کا بغض ہے، اس کو تو ہر چیز الٹی نظر آئے گی۔ حضرت معاویہ بھی برے لگیں گے اس کو، جس کو بغض نہیں ہے وہ کہے گا بھائی سیدنا معاویہ اور سیدنا علی کا سیاسی اختلاف تھا، حضرت معاویہ حضرت علی کے خلاف بغاوت پہ نہیں آئے تھے۔ بغاوت یہ ہوتی ہے کہ عوام ریاست پہ حملہ کرے، باغی لوگ ریاست پہ حملہ کریں۔ حملے میں پہل سیدنا علی نے کی تھی، حضرت معاویہ نے تھوڑی کی تھی، انہوں نے تو اپنا دفاع کیا ہے، اور ان کا مطالبہ بذات خود تو جائز تھا کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں کا حساب لو، بھائی ہم ان کے خاندان کے لوگ ہیں۔ فقط جعلنا لولیہ سلطانا، اللہ کہتے ہیں ہم نے جو ولی ہے مقتول کے اس کو قدرت دی ہے، وہ قصاص لے سکتا ہے، تو ہمیں اللہ نے یہ رائٹ دیا ہے، تو حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے بذات خود یہ جائز مطالبہ ہے، اس میں نہ حکومت کی کرسی مقصد ہے نہ لالچ مقصد ہے۔ دوسری طرف سیدنا علی کا مطالبہ یہ تھا بھائی میرے پاس طاقت نہیں ہے قاتلوں کو قصاص لینے کی، اور اگر میں نے آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو امت دو ٹکڑوں میں بٹ سکتی ہے، تو آپ کو تلوار کی زور سے ہم بیعت پر مجبور کریں گے۔ ایک سیاسی اختلاف ہے، اس میں کسی کا مقصد برا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت علی برحق تھے، لیکن سیدنا معاویہ ان کی غلطی اجتہادی غلطی تھی، سوچ کی غلطی تھی، رائے کی غلطی تھی، وہ غلطی نہیں تھی جس سے انسان فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ الٹا سوچتے ہو تو کسی نے سیدنا علی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کسی نے سیدنا معاویہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اہل سنت والجماعت جو ہمیشہ اعتدال پر رہتے ہیں، انہوں نے بڑی اعتدال کی بات کی۔ بھائی دلائل کی دنیا میں سیدنا علی کا پلڑا بھاری تھا، لیکن سیدنا معاویہ اجتہادی خطا پر تھے، وہ والی خطا نہیں تھی جو گناہ والی خطا ہوتی ہے، جان کر مجرم بنتا ہے۔ بعض دفعہ انسان ایک رائے قائم کرتا ہے، وہ رائے کیا ہوتی ہے؟ کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے تقتلہ فئۃ باغیہ کہ باغی جماعت قتل کرے گی، اس کے درجنوں دفعہ جواب دیے جا چکے ہیں، یہ بہت پرانا قصہ ہو گیا یہ جو ہے نا تقتلہ فئۃ باغیہ۔ باغی کا مطلب کیا ہے؟ باغی کے مطلب میں 20 مطلب نکلتے ہیں۔ پھر کیا ان کو حضرت معاویہ کی جماعت نے قتل کیا تھا یا خوارج نے قتل کیا تھا جو واقعی میں باغی تھے؟ حضرت لوگ فوراً حدیث پیش کر دیتے ہیں نا کہ حضرت عمار بن یاسر کو تو حدیث میں آتا ہے باغی جماعت قتل کرے گی، باغی جماعت قتل کرے گی نا، تو اس کے تو پتہ چلتا ہے حضرت معاویہ باغی تھے۔ تو پہلی بات یہ کہ ان کو حضرت معاویہ کے لوگوں نے قتل کیا یا ان کی فوج میں جو خوارج تھے انہوں نے قتل کیا؟ اس کا بھی تو پورا امکان ہے کہ خوارج نے قتل کیا ہو۔ خوارج واقعی باغی تھے، حضرت علی کے باغی تھے، وہ تو تلوار اٹھاتے تھے حضرت علی کے خلاف۔ تو دوسرا حضرت معاویہ، اس پہ پھر میں جاؤں گا تو وہ ٹاپک ہی چینج ہو جائے گا نا۔ ہر بات کا اہل سنت نے جواب دیا ہے، کوئی سنے تو کوئی سننا ہی نہیں چاہتا۔ سیدنا معاویہ کا بغض اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے، اس کے آگے بات کرنا ایسا ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا۔ اور ایک بات پہ تو یہ بالکل ہی چپ ہو جاتے ہیں کہ اگر واقعی سیدنا معاویہ حضرت علی کے باغی تھے، سیدنا معاویہ اور یہ بغاوت جان بوجھ کر ان کو پتا تھا میں باغی ہوں پھر بھی لڑ رہے تھے، وہ ان کو پتا تھا میں ناجائز کر رہا ہوں، کرسی کا معاذ اللہ کی لالچ ہے مجھے، پھر بھی کر رہے تھے وہ، تو کیا وہ عادل ہو سکتے ہیں؟ بولو عدل والے ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر فاسق نہیں کہلائیں گے وہ؟ اور تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ فاسق کی حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ جو کھلے عام فسق کے مرتکب ہوتے ہیں نا، عقیدے کی خرابی کو محدثین نے برداشت کیا ہے، فسق کو محدثین نے برداشت نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے بخاری مسلم کے راویوں میں بدعتی راوی موجود ہیں، بدعتی راوی موجود ہیں، کیونکہ وہ نظریے کی خرابی تھی، عمل کی نہیں۔ کس کی؟ نظریے کی۔ لیکن جو عملی خرابی ہے نا، اس کی روایت کو محدثین نے صحیح قرار نہیں دیا۔
नजरिए की खराबी तो कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने से हो जाती है ना। उन्होंने कहा इसका सच और झूठ से कोई ताल्लुक थोड़ी है, नजरिया ही बंदे का ठीक नहीं। जैसे एक गैर मुस्लिम है, नजरिया ठीक नहीं है ना उसका, लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो कैरेक्टर का ठीक हो, सच बोलता हो, है या नहीं। अगरचे हदीस में गैर मुस्लिम की रिवायत नहीं ली गई है, उसमें मैयार और ऊंचा रखा गया है, लेकिन एक जनरली मैं एक बात कर रहा हूं कि एक आदमी के कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होते मगर वो कैरेक्टर का सही होता है, झूठ नहीं बोलता। तो ऐसे मुहद्दिसीन ने हदीस के रावियों में ऐसे रावियों को लिया जो बिदअती थे, लेकिन उनके कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठी, दो नंबर नहीं थे वो। तो ऐसी हदीसें हैं, और बुखारी में भी हैं, मुस्लिम में भी हैं, लेकिन ऐसी कोई हदीस मुहद्दिसीन ने नहीं ली, उसको सही नहीं करार दिया। ली तो है मगर फिर सही करार नहीं दिया, जिसके रावी कैरेक्टर लेस हों। समझ रहे हो? तो अब मुझे एक बात बताओ, हजरत मुआविया अगर माअज़ल्लाह हजरत अली के खिलाफ कुर्सी की लालच में सब कुछ कर रहे थे, नबी की हदीसों को भी जैसे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं पसे पुश डाल दिया था, तो फिर वो कैरेक्टर वाले हुए या कैरेक्टर लेस हुए माअज़ल्लाह? क्योंकि दामाद रसूल के खिलाफ लड़ना और इतनी बड़ी कौम को लेके लड़वाना, इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? तो फिर इमाम बुखारी के लिए हजरत मुआविया से हदीस लेना जायज़ होगा? तो क्यों लिया इमाम बुखारी ने हजरत मुआविया की हदीसों को नकल क्यों किया है? ये इल्ज़ाम किस पे लगता है? सैयदना हजरत इमाम बुखारी पे लगता है कि नहीं लगता? इमाम मुस्लिम ने क्यों ली हजरत मुआविया से? इमाम नसाई ने क्यों ली? सिहाए सित्ता के मुअल्लिफीन ने, तमाम मुहद्दिसीन हजरत मुआविया की हदीस को कोई भी रिजेक्ट नहीं करता कि क्योंकि सैयदना मुआविया आ रहे हैं तो माज़अल्लाह ये चूंकि फासिक थे लिहाजा इनकी हदीस ज़ईफ़ है, हम नहीं लेते। किसी मुहद्दिस ने भी ऐसा नहीं किया। तो आप कभी उलमा देवबंद को बुरा कहते हो, कभी बरेलवियों को, कभी अहले हदीसों को कि ये मामू के पीछे पड़े रहते हैं मुआविया माज़अल्लाह, तो आप इमाम बुखारी को बुरा क्यों नहीं कहते भाई? क्या आप एक ऐसे शख्स से हदीस ले रहे हो और रजी अल्लाह उन्हें भी लिख रहे हो उसके नाम के आगे इज्जत दे के, जो माज़अल्लाह फासिक थे? तो या तो फासिक नहीं थे, आप गड़बड़ कर रहे हो, दलाइल के ताने बाने गलत मिला रहे हो, या अगर फासिक थे तो मैं कहता हूं फिर सिर्फ वो फासिक नहीं थे, माज़अल्लाह नक़ल कुफ्र ये सारे मुहद्दिसीन फासिक थे जिन्होंने माज़अल्लाह इतने बड़े फासिक की हदीसों को बुखारी में मुस्लिम में जगह दी और रजी अल्लाह अन्हु भी लगा रहे हैं और बड़े एहतराम से उनका नाम भी ले रहे हैं। समझते हो कि नहीं समझते हो? बात कहां से कहां चली गई। तो आप जब ऐनक ही गलत लगा ली हो ना आपने, जैसे सास को बहू का हर अच्छा काम भी उल्टा ही नजर आता है और बहू को सास का हर अच्छा काम क्या नजर आएगा? उल्टा। मुझसे किसी खातून ने पूछा मेरी नंद में ये कुछ है, मैंने कहा चूंकि आपकी नंद है लिहाजा ये कुछ उसके अंदर होगा, क्योंकि नंद है वो। यही कुछ अगर बहन में होता तो वो कुछ भी। मैं अक्सर वाकया सुनाता हूं ना कि बहू से किसी ने किसी खातून से पूछा कि तुम्हें बहू कैसी मिली? उसने कहा मेरी बहू एक नंबर की नालायक, कम बखत 12 बजे सो के उठती है और मेरा बेटा जोरू का गुलाम बना हुआ है। कहा अच्छा ये बताएं आंटी आपको दामाद कैसा मिला? माशाल्लाह इतना प्यारा दामाद है, मेरी बेटी 12 बजे सो के उठती है, कुछ भी नहीं कहता उसको। तो ये है तो एक मिसाल, लेकिन जब आप इसको आगे लेके जाते हैं ना तो सहाबा के साथ भी यही हो रहा है भाई, आइमा मुज्तहिदीन के साथ भी यही हो रहा है। बाज़ लोगों को इमाम हनीफा से बोझ हो गया है। एक यहाँ बैठे हुए थे कह रहे इमाम हनीफा को तो 17 हदीसें आती थी खाली। मैंने कहा बस कर दे यार। अहले सुन्नत वल जमात के जो सबसे बड़े इमाम हैं उनको इमाम आज़म भी इसलिए कहा जाता है कि जितना इस उम्मत में मसाइल में कुरान और हदीस की रिसर्च में अबू हनीफा को फॉलो किया गया है, इतना तीनों को मिलके फॉलो नहीं किया गया, तीनों इमामों को, और उनको 17 हदीसें आती हैं। कुछ सेंस है? ये मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, इतनी बड़ी दाढ़ी एक साहब यहीं बैठ के 17 तो हदीसें आती थी। मैंने कहा बस कर दो, कुछ और कह दो, कोई और इल्जाम लगा दो। तो ये है जब आपने ऐनक ही गलत लगा ली है ना। बाज़ दफ़ा बोझ की ऐनक लगती है, बाज़ दफ़ा अकीदत की ऐनक लग जाती है। जब अकीदत की ऐनक लगती है तो हर उल्टी भी सीधी नजर आना ये भी गलत है, लेकिन जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज ना हो आप राय कायम नहीं कर, वक्ती हालत को नहीं देखा जाता। तो मेरे भाई हम तो उस पागल पे हंस रहे हैं, हम सब उसी तरह के पागल हैं, हंस रहे हैं हम यार। वो गरीब आदमी झोपड़ी में रह रहे हैं और मैं देखो कैसी लग्जरी लाइफ, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे बिजनेस। भाई साहब थोड़े दिनों की बात है, कब्रिस्तान डिफेंस में भी होता है, कब्रिस्तान पटेल पाड़ा में भी होता है, औरंगी टाउन में भी होता है। और मेरे भाई कब्र के जो अंदर की हालत है उसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये डिफेंस की खबर है या अमेरिका की खबर है या इस्लामाबाद के अंदर कब्रिस्तान है या गंदे नाले के साथ का कोई। अंदर जाने के बाद सब बोलो बराबर। तो वो जो 99 इंसानों का कातिल था ना, उसकी बात मैं जल्दी से मुकम्मल करके बयान को फिर समेटता हूँ। तो उसने लोगों से पूछा भाई हमें कोई बताओ कि अल्लाह अब, यानी उसको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये दुनिया मुसाफिर खाना है। कई लोगों को उसने जब मंजिल पे पहुंचाया ना तो उसको अंदाजा हो गया एक दिन मैं भी लुढ़कने वाला हूँ, कोई नहीं भी मारेगा तो जाना तो है ना, तो जो इनका अंजाम हुआ वही मेरा भी होगा। उसको ख्याल आ गया
اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی ہے عالم؟ تو لوگ علماء کو مانتے نہیں عام طور، تو لوگوں نے اس کو راہب کا بتا دیا، ایک بزرگ ہیں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، جاؤ ان کے پاس جاؤ۔ وہ بزرگ کے پاس چلا گیا، وہ بیچارے اللہ اللہ کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ تو ضروری ہے کرنا، اس کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن علم بھی ہو۔ تو اس نے جا کے کہا کہ جی میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے، فہل لہ من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ بزرگ سوچ میں پڑ گئے، ایک بندہ مارا ہوتا، 2 مارے ہوتے، یا ایسا ہوتا کسی کے پاؤں پہ غلطی سے پاؤں آ جاتا، اتنی تکلیف دی ہوتی، کوئی کبھی غلطی سے منہ سے گالی نکل گئی ہوتی، تو 99 بندے مار کے آ گیا ہے۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب تکلف کی کیا ضرورت ہے، توبہ کے تکلف کی؟ 99 بندے یار، تو ان بزرگ نے کہا نہیں ہو سکتا بھائی، اب توبہ نہیں قبول ہوگی۔ اس نے کہا جب قبول ہی نہیں ہو رہی تو سینچری پوری نہ کر دوں میں؟ اس نے کہا جانا تو میں نے جہنم میں ہی ہے نا، دیکھو ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، وہ گناہگار تھا لیکن آخرت پر ایمان تھا، اس کے دل میں آیا جانا کہاں ہے، جب توبہ قبول نہیں ہوگی تو پکی جہنم ہے، تو جب مر کے ناکامی ہونا ہے تو پھر شوق پورا کرو، سینچری پوری کرو، جہنم میں ملاقات ہوگی تو جیسے جیل میں لوگ ملتے ہیں نا کیا کر کے آیا بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اٹھا اس بزرگ کو بھی مار دیا اس نے۔ فَكَمُلَ بِهِ 100، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 100 انسانوں کا قاتل بن گیا وہ، لیکن دل میں چونکہ ایمان تھا اس کے بعد پھر پریشان ہوا کہ یار تھوڑی تحقیق مزید کر لو۔ یہ جو لوگ ایک دم دین سے ہٹ جاتے ہیں نا، 2-4 مولاناؤں کو دیکھا، ہمارے جیسے نالائقوں کو دیکھا، بدعملی دیکھ لی کسی کی، یار یہ تو ایسے، اب ایسا بکواس ہے، یہ مذہبی لوگوں کے منجن ہے، کوئی دین بھی نہیں ہے، بیکار کی باتیں۔ اتنی جلدی کیوں فیصلے کر رہے ہو، اتنی جلدی دین سے کیوں بدگمان ہو رہے ہو؟ قرآن پڑھو، نبی کی سیرت پڑھو۔ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ 2-4 چیزیں بس دیکھ لیں، ایک صاحب اتنا بدگمان اسلام سے، علماء سے، ان کے ساتھ کسی نے بچپن میں کوئی فراڈ کر لیا، کوئی پیسے ویسے کوئی قاری صاحب نے لے کے بھاگ گئے، ابے یہ قاری واری ایسے ہی ہوتے ہیں، ابے یہ سب مولوی ایسے۔ میں نے کہا یار ایک قاری نے آپ کے ساتھ فراڈ کر لیا تو آپ کو اسلام سے نفرت ہو گئی؟ تو اس شخص کے دل میں جذبہ تھا، 100 بندے تو مار دیے، لیکن اس نے کہا مزید تحقیق کر لوں، ہو سکتا ہے توبہ کا آپشن ہو۔ تو نبی نے فرمایا کہ اس نے پھر لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی ہے؟ اس زمانے میں گوگل ایجاد نہیں ہوا تھا، ورنہ گوگل پہ ڈال دیتا، کیا خیال ہے؟ لیکن گوگل نے اگر غامدی کا بتا دیا نا اس کو، یا پھر وہ اتنا ماڈرن ہو جاتا کہ سب کچھ کرتے رہو۔ ایک کہیں تصویر آئی، حامدی صاحب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے، پریشان ہے کہ 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں، وہ کس طریقے سے حلال؟ سوری یہ کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا یہاں۔ تو اب کیا ہوا کہ اس نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کسی عالم کا پتہ بتاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، اس بار لوگوں نے جس کا پتہ بتایا وہ کون تھے؟ عالم، دین کا علم تھا ان کے۔ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ 100 نَفْسٍ هَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، بھائی مجھ سے 100 بندوں کا مرڈر ہو گیا ہے، مجھے بس جواب چاہیے ہاں یا نہ میں، اگر میں اب معافی مانگوں تو کیا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ وہ واقعی عالم تھے، انہوں نے صرف مسئلہ نہیں بتایا کہ ہاں توبہ ہو جائے گی، انہوں نے بتایا نعم، 3 باتیں کی انہوں نے۔ پہلی بات نعم، مسئلہ بتا دیا، ہاں توبہ قبول ہوگی۔ نمبر 2 موٹیویٹ کیا، ان کو تھا کہ اس سے اتنے گناہ ہوئے ہیں کہ اس کو اگر میں نے یہ صرف اتنا کہہ دیا ہاں توبہ قبول ہوگی تو یہ پھر بھی وسوسے میں ہوگا کہ پتہ نہیں یار ایسا ہی تو نہیں مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ دیا۔ تو اگلا جملہ تاکید کے لیے بڑھایا، من یحول بینہ وبین التوبہ، بھلا تیرے اور خدا کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ بھائی تو نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ سے معافی مانگ، کسی کے باپ میں طاقت ہے کہ تیرا اللہ سے تعلق ختم کر دے؟ کوئی ہے ایسا مائی کا لال؟ یہ میں کراچی کی زبان میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کون ہے بھائی؟ میں کون ہوتا ہوں؟ یعنی وہ عالم کہہ رہے ہیں میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کرنے والا کہ تو معافی مانگے گا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے، تو ہے اور تیرا رب ہے۔ اور قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص صحرا میں اس کی ساری سواری گم گئی اور کھانا پینا غائب اور وہ موت کے انتظار میں درخت کے نیچے آ کے چھاؤں میں لیٹا کہ بس اب تو موت ہے، بھوک پیاس سے تڑپ کے مروں گا۔ آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو پوری سواری ساز و سامان سمیت سامنے، تو خوشی میں پاگل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرمایا اتنا پاگل ہوا کہ اللہ کو کہہ رہے اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ، وانا ربک، اور میں تیرا خدا۔ یعنی خوشی میں کہنا یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا خدا، میں تیرا بندہ، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ اگر ہم پاکستانی اس وقت وہاں ہوتے فوراً توہین رسالت اور گردن اڑاؤ۔ وہ بیچارہ ساری زندگی وضاحتی بیانات ہی دیتا رہتا،
وہ کہتا رہتا بھائی میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ایکچولی کہ اللہ تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میرے منہ سے نکل گیا. نکلا کیوں؟ منہ سے کیوں نکلا؟ منہ سے ہی نکلتی ہیں چیزیں بھائی. فوراً اڑاؤ اور پھر روڈ کنٹینر لاؤ اور یہ کرو، اور پھر وہ ملک میں احتجاج اور نبی کے نام پہ سرتن سے جدا، اور پوری ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی. اور ہمارے نبی اس واقعے کو کتنے مزے سے بیان کر رہے ہیں. فرمایا اخطأ من شدت الفرح، اتنا خوش ہوا کہ زبان سے اس کی غلطی ہو گئی. نبی نے بھی نہیں کہا کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہو. سب سے پہلے ہم بیوی کو حرام کرتے ہیں، کہہ رہے تو کافر ہو گیا، اب تیری نکاح کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. کافر کا بچہ ہے، نکاح ٹوٹ گیا تیرا. ابن انشا ایک مزاحیہ رائٹر گزرا ہے، مزاحیہ رائٹر، اس نے ایک مزاحیہ کتاب لکھی. اس میں مختلف قسمیں ٹریگنومیٹری اور کر ٹریگنومیٹری، پلین ٹریگنومیٹری نا، اس میں بڑی دلچسپ باتیں. تو اس نے لکھا دائرہ، دائرے کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، سرکل. تو اس نے لکھا دائرے کی 2 قسمیں. ایک وہ دائرہ، پھر اس میں کارٹون بنایا ہوا ہے، ایک مولانا صاحب پگڑی پہن کے ڈنڈا لے کے باہر نکال رہے ہیں. اس نے کہا یہ اسلام کا دائرہ ہے. ونس اپون اے ٹائم اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا، آج کل ڈنڈے مار مار کے باہر نکالا جاتا ہے. دائرہ اسلام سے خارج، وہ بھی دائرہ اسلام سے. تو ہمارا جو اسلام کا سرکل ہے وہ کیا ہے؟ روز بروز تنگ ہوتا جا رہا ہے. اتنا ظرف تھوڑا سا بڑا رکھو میرے بھائی. کوئی مسلمان نبی کی توہین کی جرت نہیں کر سکتا. اس کا دماغ تھوڑی خراب ہے کہ وہ معاذ اللہ نبی کی شان میں گستاخی کرے. تو اس کے نبی نے فرمایا کہ جیسے اس کو خوشی ہوئی تھی نا کہ اس کا سارا بچھڑا ہوا سامان واپس آ گیا، جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کو اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی کہ اس سے گناہ ہوا، اب یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. جیسے اللہ کو گناہ سے نفرت ہے، ایسے ہی توبہ سے محبت بھی ہے. تو میں جلدی سے بس حدیث کو سمیٹتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عالم نے 3 الفاظ کہے. پہلا مسئلہ بتایا، ہاں اللہ توبہ قبول کرے گا. پھر اس کو موٹیویٹ کیا کہ وسوسے ختم ہو، اور کہا من یحول بینہ و بین التوبہ، بھائی کون ہے جو تمہاری توبہ کے درمیان رکاوٹ بنے. یہ اس حدیث کے اس الفاظ کو میں دوسری حدیث سے سمجھاتا ہوں. دوسری حدیث سے اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ 2 بھائی تھے، ایک گناہگار تھا ایک نیک تھا. تو جو نیک تھا نا وہ تکبر میں آیا ہوا تھا، وہ ہر وقت گناہگار کو کہتا کہ تو جو ہے نا یہ تو چھوڑ دے یہ برائی. تو وہ کہتا کہ میں توبہ کر لوں گا اللہ معاف کر دے گا، میں توبہ کروں گا. اس نے کہا خدا کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. اس کے الفاظ، اس کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ خدا کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کو اتنا غضب آیا، اللہ نے فرمایا این المتعلی علی اللہ، اللہ اغفر علی فلان. یہ کون ہوتا ہے میرے اوپر قسمیں اٹھانے والا؟ کہ بھائی تیرا کام ہے دعوت دے، اس کو نیک بنانے کی کوشش کر، تو ٹھیکیدار کب سے بن رہا ہے؟ میرے اوپر قسمیں کون اٹھاتا ہے؟ نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالا، اور صرف اس کو دکھانے کے لیے اس گناہگار کو بخشا ہے اللہ نے. کہ بخشش کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں. تو یہ مطلب ہے کہ بھائی جب تو اللہ سے توبہ کرے گا اور اللہ معاف کرے گا، تو کون ہے جو رکاوٹ بنے؟ بھائی کوئی اللہ کو روک سکتا ہے کہ اللہ نہیں میری پرمیشن نہیں ہے؟ اور ایک اور حدیث سناتا ہوں، اس سے اور یہ بات سمجھ میں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی آدم، ہاں نبی نے فرمایا لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ زمین آسمان سے بھر جائے، زمین آسمان گناہوں سے بھر جائے. یہ حدیثوں میں گناہوں کی ترغیب نہیں دی جا رہی ہے کہ آپ بھریں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی سے ہو چکا ہے تو اب آ جائے، اب دین پہ آ جائے، اب توبہ کر لے، مایوس نہ ہو. فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر زمین آسمانوں کو بھر دیا تم نے گناہوں سے، اگر مجھ سے توبہ کرو گے میں معاف کروں گا. آگے الفاظ بڑے مزے کے ہیں. فرمایا ولا ابالی، کسی کی پرواہ نہیں کروں. یہ اللہ نے کیوں کہہ رہے ہیں کہ کسی کی پرواہ نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ جب کسی بڑے گناہگار کو رہا کیا جاتا ہے، سزا معاف کی جاتی ہے، تو بہت سوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی ابھی نندن کو آیا تھا، ہم نے چائے وائے پلا کے بھیج دیا، کچھ لوگوں نے کہا چلو اچھا کیا، کچھ نے کہا نہیں بھائی ایک بندہ ہمارے ملک میں حملہ کرنے آیا، ہم نے ایسے کیوں بھیج دیا؟ اختلاف ہوتا ہے نا رائے کا. کیا خیال ہے؟ بڑے بڑے مجرموں کو جیل سے رہائی مل جاتی ہے، کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں چلو یار ایک چانس دینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں اتنے بڑے مجرم کو ایسے ہی چھوڑ دیا یار. تو یہ بالکل صحیح ڈیبیٹ ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، اس میں ہر آدمی کو رائے دینے کا حق ہے کہ بھائی اتنے بڑے مجرم کو ایسے کیسے چھوڑ دیا. تو اللہ کہتے ہیں کتنا بھی بڑا مجرم ہو جب میرے سامنے توبہ کرتا ہے تو میں معاف کرتا ہوں. ولا ابالی، پھر میں تبصروں کی پرواہ نہیں کرا کہ کوئی مجھے کہے گا، کوئی مقرب فرشتہ کہے گا اللہ 100 انسانوں کے قاتل کو تو معاف کر رہا ہے. یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. غفور رحیم ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہونا چاہیے. یا کسی نیک آدمی کو اعتراض ہو کہ یار ہم بیوقوف ہیں جو ساری زندگی نماز روزے میں لگے رہے ہیں بھائی، اور یہ ابھی 99 سال میں توبہ کر رہا ہے اور اللہ تو اس کو معاف کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہنے دو مجھے
कोई परवाह बोले नहीं। क्यों? ला युसअलु अम्मा यफअल, अल्लाह के अलावा जो भी है कुछ भी करेगा उसको रीजन पेश करनी पड़ेगी कि मैं क्यों कर रहा हूं, लेकिन मैं जो कुछ करूंगा मुझे रीजन बयान करने की जरूरत नहीं है। वरना खुदा में और मखलूक में फर्क क्या हो गया? अल्लाह भी देखो अगर अपनी हर चीज को एक्सप्लेन करना शुरू कर दे, एक्चुअली मेरा पेश नजर ये था असल में। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूं, आप लोग थक तो नहीं गए? मुझे लग रहा है कुछ थके थके। देखो एक और मिसाल देता हूं कि अल्लाह ताला के जिम्मे नहीं है समझाना कि मैंने ये क्यों किया, तो एक्चुअली इसमें ये था। हम लोग के जिम्मे बेगम को सारा दिन वजाहतें ही देते रहते हैं हम लोग बैठ के कि मैं लेट क्यों आया, 2 बजे 10 बजे आपने पहुंचना था, 10:30 पे क्यों आ गए, कि दूसरी के पास तो नहीं बैठे हुए थे, कि दूसरी शादी तो नहीं कर ली, वजाहतें देता रहता है आदमी। नहीं बेगम, असल में वो जमशेद के पास मुझे देर हो गई, हालांकि वो जमशेदा थी जिसके पास देर हुई थी। बेगम के सामने वजाहतें देते रहते हैं। बेगम ने बोला बाहर जाए और वापसी पे 6 अंडे लेते हुए आना, क्यों नहीं लेके आए? आदमी कहते हैं एक्चुअली भूल गया था, वो असल में वसीम आ गया था उसके पास बैठा हुआ। सारा दिन शादीशुदा आदमी का काम क्या है? वजाहतें देना। एक आदमी की शादी हुई, 100 साल का हो गया, बड़ा हैंडसम पतला। किसी ने पूछा यार तेरी सेहत का राज क्या, ऐसा फिट? उसने कहा जब मेरी शादी हुई थी ना तो बेगम से मेरा मुआहदा हुआ था कि जिसकी गलती होगी वो सॉरी भी करेगा। जब भी हमारी लड़ाई हुई, जब भी मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ तो जो गलती पर होगा वो सॉरी भी करेगा और सजा में 5 किलोमीटर पैदल चले। तो कह रहा है जब भी लड़ाई होती है मैं ही हमेशा सॉरी करता रहा हूं और 5 किलोमीटर पैदल, उसकी वजह से फिट हूं। तो उसने कहा चलो तुम्हारी फिटनेस तो समझ में आती है, भाभी क्यों फिट है? वो भी 90 साल की हो गई माशाल्लाह आपकी बेगम। कह रहे हैं वो मेरे पीछे पीछे चलती है देखने के लिए कि चल रहा है कि नहीं चल। तो मेरे भाई हम लोग जो है ना अपने हर अमल के जवाब दें। खुदा के सामने तो कब्र में होंगे लेकिन घर में पहले क्यों लेट आ गए और क्यों देर से आ रहे हो, वहां क्यों बैठे हुए थे वगैरह वगैरह बताते हैं आदमी। भाई एक शराबी था ना, घर आता तो बेगम से पिटता था। फिर वो तो एक दिन क्या हुआ, उसको अंदाजा हुआ कि फिर पिए मैंने, फिर बेगम मारेगी, सालों को बुलवा के पिटवाएगी। तो उसको गेट से आने के बजाय दीवार फलांग के आया, चुपके से अपने कमरे में घुसा और लैपटॉप लेके बैठ गया, ऐसे जैसे मैं ऑफिस के काम में बड़ा मशगूल हूं ना, आज कुछ काम बहुत ज्यादा। बेगम आई, बोले कमबख्त फिर पी के आया है? कह रहा नहीं मैं तो लैपटॉप लेके बैठा हूँ। कमबख्त ब्रीफकेस खोल के क्यों बैठा हुआ है फिर? ब्रीफकेस खोल के बैठा हुआ था, उसको लैपटॉप समझ रहा था। तो ये सिर्फ मैं ये बताने के लिए कि हम अपने हर अमल के जवाब दें। समझ आ रही है बात? हर शख्स को जवाब देना है। तो अल्लाह कहते हैं ला युसअलु अम्मा यफअल, मैं जो कुछ करूंगा मुझसे कोई पूछ नहीं सकता। एक छोटी सी मिसाल देके बस आगे चलता हूं, बयान को समेटता हूं। देखो अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। सबने सजदा कर लिया, कोई रीजन पूछे बगैर। शैतान ने कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मेरे सामने मिट्टी से बनाया है, तो मैं अफजल हूं और ये मुझसे माज़अल्लाह कमतर। 2 वजह से कमतर, एक ये जूनियर है, मेरे बाद दुनिया में आए हैं, मैं तो हजारों साल से हूं। भाई ऑफिस में नया एम्प्लॉय आए और पहले दिन उसको वो प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो जाए जो 20 साल पुराने इंप्लॉयज को अब तक नहीं मिला, तो पुरानों को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बोलेंगे यार ये जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ, हमारे सामने आके बैठा है, इसको ए और बी का फर्क नहीं पता है, एन दबाना होता है तो गलती से ए दबा देता है, और बॉस इसको इतना नवाज रहा है, हम 20-20 साल से हम पागल हैं क्या? तो ये बनता है ना? बिल्कुल बनता है, क्योंकि बॉस कोई खुदा थोड़ी, आप पूछ सकते हैं। तो शैतान ने बिल्कुल यही इतराज किया कि मैं हजारों साल से इबादत कर रहा हूं और ये जूनियर हैं, अभी पैदा हुए हैं मेरे सामने, तो जूनियर को चाहिए सीनियर को सजदा करे। एक बात। नंबर 2, मुझे आग से बनाया जो ऊपर की तरफ जाती है, ये मिट्टी है जिनको लोग पाँव से रोंद के मिट्टी पे चलते हैं, तो इनका जो मटेरियल है वो भी इतना अच्छा नहीं है और सड़ी हुई मिट्टी, लिहाजा मैं बेहतर हूं और ये कमतर, मैं सजदा नहीं करूंगा। तो कुरान में ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने शैतान को बिठा के समझाओ, इधर आओ यार, मैं तुम ज्यादा एक्साइटेड हो गए, तुम बहुत गुस्से हो गए, जरा या किसी फरिश्ते के जिम्मे लगाया कि जरा इसको समझाओ, बेचारा पुराना आदमी है अपना ही, लेकिन अभी थोड़ा सा दिमाग खिसक गया, तो उसको जरा समझाओ। फिर कोई फरिश्ता लेकर के आओ, शैतान को उस साइड पे चाय वाय पिलाई और निस्वार गुटखा जो भी उस जमाने में शैतान की एक्टिविटीज थी, मुझे लग रहा है हीरोइन से कम तो नहीं होगी शैतान में, उसको बिठा के समझाया हो, देखो ठंडे हो जाओ जरा आराम से, बस ठंडा ना हो तो बुझ जाएगा ना, वो तो आ गए तो और गर्म और गैस लगा दी उसमें, तो बैठ के उसको समझाया हो, देखो एक्चुअली बात असल में ये है कि ठीक है ये तुम्हारी बात एक पॉइंट एक वैलिड है कि देर से आया है और एक्चुअली इसके साथ ये भी है कि मटेरियल, लेकिन कोई तो वजह है ना, असल में जहानत बहुत है, ये जहाज बनाएगा, ये रॉकेट बनाएगा और ये अल्लाह के लिए भी लड़ेगा और वगैरह वगैरह। घंटा तकरीर की जा सकती थी कि नहीं की जा सकती थी? कुरान में है कि ना, अल्लाह ने उसकी बातों का जवाब नहीं, अल्लाह ने जवाब। शैतान ने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा, अल्लाह ने कहा निकल जा मेरे दरबार से, फइन्नका रजीम, मरदूद हो गया तू। क्या है तू?
मरदूद। खुदा से थोड़ी पूछा जाता है कि क्यों। हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात की है कि शैतान में ना 3 ऐन थे, एक ऐन नहीं था, 3 ऐन थे। आलिम भी था, इल्म था उसके पास, यानी आलिम का ऐन था, आकिल अक्लमंदी का ऐन था, बड़ा ज़हीन था, और आबिद इबादत गुजारी का ऐन भी था। एक ऐन की कमी थी, आशिक। जिसके दिल में इश्क होता है वो महबूब को खुश करने की फिक्र में लगा रहता है, उसे इससे कोई गरज नहीं होती कि महबूब का जो ऑर्डर है ये इसकी कोई माकूल वजह है या नहीं है। वो कहता है भाई आपको खुश करना है, जिसको मोहब्बत हो जाए उसे गरज नहीं होती, कहते हैं आप हुक्म करें यार, आप हुक्म करें, आपको खुश करना है। तो शैतान में इबादत भी, अकल भी, इल्म भी, लेकिन इन 3 चीज़ों ने उसको तकब्बुर में डाल दिया, और तकब्बुर और मोहब्बत जमा नहीं हो सकते। इसलिए उलमा कहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने की ज़रूरत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम में अल्लाह की मोहब्बत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया बेटे को ज़बह करो, इसकी कोई रीज़न बन सकती है? देखने में बज़ाहिर, हकीकत में नहीं, बज़ाहिर बिल्कुल अकल के खिलाफ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो नहीं पूछा कि अल्लाह क्या ये कोई समझ में तो नहीं आ रहा, इसने क्या कसूर किया है, फिर दिया ही क्यों था जब लेना ही था, और तू खुद ही किसी तभी मौत में हलाक कर देता, मुझे हुक्म दे रहा है, मैं बाप होके कैसे गला काटूंगा, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ना 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 ना, बच्चे को कहा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है तो मैं ज़बह कर दूं। बच्चे ने भी आगे से जवाब में नहीं कहा कि अब्बा एक दफ़ा अल्लाह से दोबारा मशवरा कर लें, ये फरिश्ता पैगाम लाने में शायद कोई मसला हो गया हो, या आपको ख्वाब आया उसकी कोई दूसरी ताबीर हो, तो एक्चुअली देखें ये है तो समझ में आने में, बाहर अल्लाह कह रहा है तो ठीक, आखिर में आके चलो ना ना ना, या अबा तिफ़अल मा तुअमर, अल्लाह ने हुक्म दिया है कर गुजरे बस। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हाजरा को कहाँ लेके जा रहे हैं? मक्का में, कहत ज़दा इलाका, ना पानी ना घास। सही बुखारी की हदीस, आपकी ज़ौजा बार बार पूछ रही है भाई हमें क्यों लेके जा रहे हो दूध पीते बच्चे के साथ, क्या कसूर है हमारा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश, जवाब नहीं दे रहे। आखिर में पूछा आप ये बता दें ये खुदा का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है? उन्होंने फरमाया अल्लाह का हुक्म। फरमाया इज़ ला युज़य्यिउना, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। बस जब अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह हमारा दुश्मन नहीं है, जो होगा हमारे लिए बेहतर होगा। फिर देखो कितनी आजमाइश आई है, प्यास से बच्चा तड़प रहा है, एड़ियां मार रहा है, लेकिन एक बार भी शिकायत नहीं कर रही है, अल्लाह हमने तो तेरे हुक्म पे यहाँ आके पड़ाव डाला और तू हमें पानी भी नहीं पिला रहा, अकेला छोड़ दिया हमें यहाँ। बेकरार होकर सफा मरवा पे भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, 7 चक्कर लगाए उस पहाड़, अब तो बड़ा पहाड़ था अब तो घिस गया है, 7 चक्कर लगाए हैं, रो रही हैं, परेशान है, लेकिन जबान से एक लफ्ज शिकायत का नहीं कि अल्लाह हमने तेरे हुक्म पर अमल किया, अब तू ना हमें पानी पिला रहा है ना हमें खुराक का इंतजाम कर रहा है, ना ना ना। भाई बेकरारी तो गैर इख्तियारी चीज है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह से नहीं पूछा जाएगा, अल्लाह से नहीं। 7वें चक्कर में फिर अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, और अम्मा हाजरा की कुर्बानी का असर देखो, जिब्रील ने पर मारा है, ऐसा जमजम का पानी निकला है, रोजाना लाखों लोग वो पानी पी रहे हैं, पानी की ताजगी भी खत्म नहीं हो रही, और पानी की रवानी भी 4000 साल हो गए, रवानी खत्म नहीं हो रही है। इसमें क्या मैसेज मिलता है? अपने आप को सरेंडर करो, अल्लाह के हवाले करो, फिर वो जो हालात तुम्हारे साथ रखे, हम अल्लाह की तकदीर पे राजी हैं। ये मैसेज है इसमें, मैं बस बयान को समेटता हूं। तो उस शख्स ने क्या कहा? उन आलिम ने कहा कि 3 बातें कही उन आलिम ने, नाम तौबा भी कबूल होगी, नंबर 2 अल्लाह और तुम्हारे दरमियान कोई भी हाई नहीं हो सकता, नंबर 3 इन तलिक इला अर्दिन कदा व कदा, इस इलाके को छोड़ दो, यहाँ तुम कातिलों में बैठे हो, जब नशा छोड़ा है आपने शराब, तो दोबारा शराबियों में बैठने का कोई अक्लमंद मशवरा देगा? आपको फिल्म देखने की आदत थी, उन्हीं दोस्तों के साथ दोबारा बैठोगे तो जाओगे ना दोबारा उसी बुराई की तरफ। तो नालिम को पता था ये तौबा तो कर रहा है, लेकिन तौबा पे कायम नहीं रहेगा। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर लोग आएंगे, टारगेट किलिंग के लिए होता है ना, पैसे दे के बंदा मार दो। तो इसलिए उन आलिम ने कहा इन तलिक इला अर्दिन कदा व कदा, इस इलाके को छोड़ो, फला जगह पे जाओ, फ़इन्ना बिहा उनासन यअबुदून अल्लाह, वहाँ नेक लोग रहते हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं, फ़अबुदिल्लाह मअहुम, वहाँ जाके अल्लाह के नेक बंदों में रहो। इसी को कहते हैं बुजुर्गों की सोहबत। हम जो कहते हैं ना तबलीग में वक्त लगाओ, तो तबलीग में कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है वहाँ पे, या कोई कोर्सेज हो रहे हैं उनके, कोई वर्कशॉप हो रही हो, आपको आलिम बना दो, ना ना ना, सिर्फ एक माहौल दे देते हैं आपको जिसमें बुराइयों से आप चंद दिन के लिए बच जाते हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स चला है, रास्ते में मौत आ गई उसकी। मौत का वक्त कब आया?
وہ پکا تھا نا توبہ میں، اس نے کہا چلو وہاں جاتا ہوں، وہاں ابھی توبہ کی نہیں ہے، اس ارادے سے چلا کہ وہیں جا کے توبہ کروں گا میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، راستے میں موت کا وقت آ گیا اس کے، کوئی بیماری ہو گئی ہوگی، تو حدیث میں آتا ہے فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، موت کے فرشتوں میں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اصل میں تو فیصلہ اللہ نے کرنا تھا، تو اللہ نے ہمیں بتانے کے لیے یہ جھگڑا ہونے دیا۔ جو عذاب کے جو رحمت کے فرشتے تھے، یعنی رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا۔ جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے کہا جاء تائبا مقبلا الی اللہ، دیکھو اس کی ابھی توبہ کی نہیں ہے لیکن نیت اس کی کیا تھی، توبہ کروں گا جا کے، اچھے ارادے سے چلا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا بھائی ارادہ ہی ہے نا، ابھی توبہ تھوڑی کی ہے اس نے، ہو سکتا ہے وہاں جا کے ارادہ بدل جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک حکم بھیجا کہ بھئی دونوں پارٹیوں کو بٹھاؤ، ایک فرشتے کو بھیجا، دونوں کے دلائل سن کے فیصلہ کرو۔ وہ جو تیسرا فرشتہ آیا اس نے کہا کہ دونوں کے دلائل مضبوط ہیں، تو فیصلہ یہ ہے کہ جس زمین کے زیادہ قریب ہے انہی لوگوں میں شمار کر لیا جائے۔ اگر برے لوگوں کی زمین جہاں سے یہ نکلا ہے وہاں زیادہ قریب ہے تو اس کا شمار برے لوگوں میں کیا جائے، اور اگر نیک لوگوں کی بستی کے یہ زیادہ قریب تھا تو اس کا شمار کس میں کیا جائے گا، نیک لوگوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں نے زمین کو ناپنا شروع کیا، حقیقت میں یہ برے لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا، نیک لوگوں کی بستی سے یہ دور تھا۔ لیکن اللہ نے زمین کو وحی کی، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي وَإِلَى هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي، جو زمین نیک لوگوں کی بستی کے دور تھی اس کو حکم دیا سمٹ جا، اور جو برے لوگوں کی بستی کے یہ قریب تھا اس حصے کو اللہ نے حکم دیا پھیل جا۔ تو جب اس کو ناپا گیا تو یہ کس کے قریب تھا، نیک لوگوں کی۔ بھائی اللہ ویسے بھی تو جنت میں بھیج سکتا تھا نا، لیکن اللہ اپنے قانون کو پورا کر رہا ہے، قانون کو پورا کر رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جج صاحب نے جب کسی کو چھوڑنا ہوتا ہے نا تو وکیل کو خود ہی مشورے دے رہے ہوتے ہیں جج صاحب، کیا خیال ہے، ایسا کر، یہ والی کتاب لے کر آ، اس میں یہ مل جائے گا تجھے، وہ کیس پیش کر، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جج کے لیے تو یہ غلط ہے لیکن اللہ کے لیے یہ غلط نہیں ہے، اس کی مرضی، بھائی کسی کو بخشنا چاہے وہ خود ہی اپنے قانون، وہ فرشتوں کو خود ہی بول دیا کہ تھوڑا سا ادھر کو کر دو، ٹھیک ہے نا، یہ ناپیں گے تو یہ کدھر کے قریب نکلے گا، ہے بھائی، یہ نیک لوگوں کے قریب ہو جائے گا، تھوڑا سا اس کو کھسکا کے وہاں لے جاؤ۔ تو یہ میں کیوں اتنی لمبی میں نے حدیث سنائی، بس بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ اگر ہدف آخرت بنا لو، یہ دنیا ہدف نہیں ہے، دنیا ہدف نہیں، ہدف کیا ہونا چاہیے، آخرت، تو اگر اس کو بنا لو تو پھر اللہ بہت زیادہ ساتھ دے، بہانے نکالے گا آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے اپنے ٹریک کو صحیح کر لیا۔ پھر گناہ ہو بھی گیا توبہ کے موقع دے گا آپ کو، ندامت ڈالے گا آپ کے دل میں، لیکن اگر ہدف ہی دنیا نہ آخرت نہ ہو، دنیا ہدف ہو، تو وہی حشر ہوگا جو قارون کا ہوا۔ میں یہ بس واقعے کو مکمل کر لوں۔ قارون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا احسان ہے، تو اس نے کہا کہ یہ میری عقل کی دوڑ ہے، وہ جو میں نے لطیفہ سنایا تھا نا، انما اوتیتہ علی علم عندی، بھائی میں نے کھوپڑی استعمال کی ہے، محنت کی ہے، اس کا آج میں نتیجہ دیکھ رہا ہوں، میرے اندر 7 کامیاب لوگوں کی ہیبٹس ہیں، ان ہیبٹس کا نتیجہ ہے، جس میں یہ ہیبٹس ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے، کامیاب۔ اللہ نے قرآن میں کہا اولم یروا، کیا یہ دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے زیادہ طاقتور لوگوں کو ہلاک کیا ہے، جن میں اس سے زیادہ علامتیں پائی جاتی تھی۔ تو اس لیے کسی کے پاس صحت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، دولت ہے، یہ بھیک میں ملی ہے کس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ تو اگر وہ اس میں آخرت کو بنا لے گا، اللہ نے ہمیں دیکھو یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو، نبی کی صحیح حدیث ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں دنیا چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دستبردار نہیں ہو سکتے، نہیں جی میں تو گدھا گاڑی پہ سفر کروں گا، نہیں میں تو پھٹے پرانے کپڑے پہنوں گا۔ نبی نے حکم دیا جب اللہ نے دولت دی ہو تو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی لباس اور پوشاک سے نظر آئے۔ تو صحابہ میں بہت مالدار صحابہ بھی تھے، مغیرہ ابن شعبہ کروڑوں اربوں روپے کی مالیت تھی ان کی، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک ٹائم پہ 400 اونٹ آتے تھے مال تجارت لے کے، اور مدینہ کی زمین میں جنبش ہوتی تھی، ہلتی تھی زمین، لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ تو نبی نے تو ان کو نہیں حکم دیا کہ دیکھو چھوڑ دو یہ زندگی، فاقوں پہ آ جاؤ، نہ نہ نہ، اپنے لیے نبی نے غربت کو پسند کیا، اس میں مصلحت تھی، امت کے لیے پسند نہیں کیا، بلکہ امت کے لیے فرمایا کہ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے۔
طاقت اکنامکلی بھی ہوتی ہے, جسمانی بھی ہوتی ہے, ڈیفنس کے لحاظ سے بھی, ہر لحاظ سے اللہ مسلمان کو کمزور نہیں بلکہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, پاورفل. کیونکہ مسلمان پاورفل ہوگا تو اسلام پاورفل ہو. تو کہیں بھی ترغیب نہیں ہے کہ آپ اپنے اختیار سے غریب بن جاؤ اور اپنی نالائقیوں سے صحت خراب کر دو, یہ نہیں ہے. لیکن اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نعمتیں دی ہیں, وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, ان نعمتوں کا رخ کدھر کو ہونا چاہیے, آخرت کی. ہدف اس کو بنانا ہے. اگر نہیں بنایا ہدف, مسافر خانہ ہے بھائی, بزنس کلاس سے جیسے اس کو نکالا گیا نا ایک دن, تو ہمیں بھی نکالا جائے. جھونپڑوں سے بھی نکلتے ہیں لوگ, بزنس کلاس سے بھی نکلتے ہیں, بنگلوں سے بھی نکلتے ہیں, لاشیں اٹھتی ہیں 1000 گز کے بنگلوں سے بھی اور جھونپڑوں سے بھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مقدس رات میں اللہ ہم سب کو, مجھ سمیت یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں, اپنے آپ کو بھی میں نے خطاب کیا ہے, مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے. ہم سب کو اللہ اس مقدس رات میں توبہ کی توفیق دے. جو میں نے پورا بیان کیا کہ اللہ کو پسند کیا ہے, توبہ, کہ ہم لوٹ آئیں اللہ کی طرف. اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار میں اگر توبہ کر کے نیکسٹ پرہیزگار بن جاؤں گا تو مجھ سے توبہ پہ قائم کہاں رہوں گا, پھر مجھ سے گناہ ہو جائیں گے, ہو جائیں تو دوبارہ کر لیں. یہ تھوڑی کہ اللہ نے منع کر دیا ہو کہ 2 دفعہ ہو گیا تو اب تیسری دفعہ معاف نہیں کروں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر ٹائم ہے صرف ایک حدیث سنا دوں, صرف ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے گناہ ہوتا ہے نا اور وہ آتا ہے توبہ کرنے کے لیے, توبہ کا مطلب یہ کہ آئندہ نہیں کروں گا, یہ عزم ہو. دیکھو آپ نے کسی کو چپیڑ مارا, پھر آپ کہہ رہے ہو سوری, کہتے چلو اب ہو گیا دوبارہ نہیں مارنا, کہہ رہے ماروں گا تو پھر میں سوری کروں گا. تو کہے گا یار یہ کیا مزاق. تو توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ میں گناہ دوبارہ کر لوں گا لیکن فی الحال معاف کر دے, یہ نہیں. عزم کہ دوبارہ نہیں کرنا, اور پھر اس کے بچنے کے اسباب بھی اختیار کرے جیسے اس شخص نے اسباب اختیار کی. پھر بھی اگر ہو جاتا ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نبی نے فرمایا پھر دوبارہ گناہ ہو گیا, اللہ کے پاس آؤ, پھر وہی معاہدہ کر لو. 100 بار گناہ ہو کے, 100 بار ٹوٹ کے, 100 بار توبہ کی, آپ سے توبہ میں تاخیر ہو سکتی ہے, اللہ کی طرف سے معافی میں تاخیر نہیں ہوگی. یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. ہمیں اچھا لگے یا برا لگے, صوفیوں کو برا لگ رہا ہوتا ہے, یار یہ کیا ہے, بہت ہی صوفی ٹائپ کا آدمیوں کو اس لگے یہ کیا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہے جو ہے یہی ہے, قانون میرا یہی ہے. لیکن کب تک؟ موت سے پہلے تک. جب موت کا منظر دیکھ لیتا ہے پھر نہیں ہوتی ہے توبہ قبول. پھر تو اللہ نے کہا کہ اب تو ایڑیاں رگڑے گا, زمین آسمان کی دولت لگا دے گا, نہیں ہوگی. فرعون نے غوطہ کھایا تھا نا, فوراً ایمان لے آیا تھا. اللہ نے کہا اب نہیں, اس سے پہلے تمہارے پاس آپشن تھا, اب یہ آپشن ختم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سے گناہ ہوتا ہے, آ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے, تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے نہ مجھے دیکھا, نہ اس گناہ پہ جو اس کو سزا ملے گی اس کو دیکھا ہے, دیکھا کچھ نہیں ہے اس میں, لیکن اس کو یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پہ اس کو سزا بھی دے سکتا ہے اور گناہ کو معاف کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے. بہت سے گناہ کرتے ہیں, نہیں آتے میرے در پہ, تو اس کے اس جذبے کی میں نے لاج رکھ کے اس کو معاف کر دیا. کیونکہ اگر اس کو معاف نہیں کروں گا تو اس کا مطلب جو نہیں آ رہے اور جو آ رہے ہیں دونوں کیا ہو گئے برابر. پھر وہ کہیں گے ہم تو اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہاں جا کے بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا. نبی نے فرمایا پھر یہ جاتا ہے, پھر گناہ ہو جاتا ہے اس سے, پھر غلطی ہو گئی اس سے, پھر یہ آتا ہے دوبارہ توبہ کرنے کے لیے. اب فرشتوں کو بھی اشکال ہوگا نا کہ اللہ پہلی دفعہ معاف کر دیا تھا, دوبارہ آ رہا ہے, تو اللہ فرشتوں کو بتاتے ہیں دیکھو اس سے دوبارہ گناہ ہوا ہے, لیکن اس کو پتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور گناہ کو معاف بھی کر سکتا. لہذا اس کے اس جذبے کی میں نے لاج رکھی ہے, اس کو معاف کر. پھر تیسری دفعہ گناہ ہوتا ہے. یہ اس کی ترغیب نہیں ہے کہ آپ تیسری دفعہ بھی کریں, چوتھی دفعہ بھی کریں, یہ جتنی دفعہ بھی ہو توبہ کریں آ کے اور بچنے کی کوشش کریں. تو تیسری دفعہ ہوتا ہے, چوتھی دفعہ ہوتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے. ہر دفعہ اللہ یہی کہتے ہیں. کیوں اللہ کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرا ضابطہ, جو بزبان حال اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ میرا ضابطہ یہ اگر میں معاف نہیں کروں تو یہ کہے گا نا کہ اس سے ہو رہا ہے وہ نہیں آیا نا, وہ بھی بار بار گناہ کرتا ہے, نہیں آیا, تو اس کا مطلب میں بھی نہ آتا تو اچھا تھا. کیا خیال ہے؟ ہمارے جو ایک میرے بڑے بھائی تھے, ان کو قاری صاحب نے کہا کہ آپ اذان دے دو, مؤذن کہیں چھٹی پہ تھا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے. انہوں نے کہا پھر کسی بے شرم کو لے آؤ جا کے, آپ کو شرم آ رہی ہے تو کس کو لے آؤ. تو شوہر بیوی کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو, بیوی شوہر کے حقوق ادا نہ کر رہی ہو, تو وہ خلا مانگتی ہے نا, بھائی جاؤ پھر میں ایسی جگہ شادی کروں گی جو میرے حقوق دے گا. مرد طلاق دیتا ہے کہ جاؤ پھر میں ایسی جگہ نکاح کروں گا. تو اللہ نے اپنے اوپر یہ ضابطہ اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے. خود اللہ کچھ قانون بنا کے اپنے اوپر اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے.